الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا۔ توحید و سنت کا مجمع عظمت صحابہ پہ بھی جھومنا ان کو آتا ہے۔ سامعین محترم، آج میرا عنوان وہ عظیم شخصیت ہے جو 8ویں پشت کے اوپر میرے آقا علیہ السلام سے مل جاتی ہے۔ ان کے بابا کا نام عثمان ہے، والدہ سلمہ ام الخیر کہلاتی ہیں، کنیت صدیق اکبر، ابو بکر نام عبداللہ، والد کا نام حضرت عثمان، ان کے والد کا نام جناب عامر، ان کے والد کا نام جناب عمر، ان کے والد کا نام جناب کعب، ان کے والد کا نام جناب سعد، ان کے والد کا نام جناب تیم، اور ان کے والد کا نام جناب مرہ۔ تو جناب مرہ کے اوپر حضرت صدیق اکبر آقا علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، پھر یہ جا کر حضرت صدیق اکبر کا نسب اور میرے آقا کا نسب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ میں نے کہا واہ ابراہیم خلیل اللہ، تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ نے آپ کو 2 بیٹے ایسے دیے، ایک کا نام محمد الرسول اللہ، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ دونوں بیٹے ایسے ہیں کہ دونوں کی مثل اور مثال دنیا کے اندر نہ زمین نے دیکھی تھی نہ آسمان نے دیکھی تھی۔ دونوں کا مزاج بھی عظیم ہے، دونوں کی عزت بھی عظیم ہے، دونوں کی رفعت بھی اعلیٰ، دونوں کی عفت بھی اعلیٰ، دونوں کا ناموس بھی اعلیٰ، دونوں کا تقدس بھی اعلیٰ، دولت کی امانت بھی اعلیٰ، دونوں کی سیاست بھی اعلیٰ، دونوں کی شرافت بھی اعلیٰ، دونوں کی عزت بھی اعلیٰ، دونوں کی رفعت بھی اعلیٰ، دونوں کا تقوی بھی اعلیٰ، دونوں کی جرت بھی اعلیٰ، دونوں کی شجاعت بھی اعلیٰ، دونوں کے گفتار بھی اعلیٰ، دونوں کے انداز بھی اعلیٰ، دونوں کے اقوال بھی اعلیٰ، دونوں کے افعال بھی اعلیٰ، دونوں کا رفتار بھی اعلیٰ، دونوں کا کریکٹر بھی اعلیٰ، دونوں کی انابت بھی اعلیٰ، دونوں کی استقامت بھی اعلیٰ، دونوں کا درس بھی اعلیٰ، دونوں کی تدریس بھی اعلیٰ، دونوں کا علم بھی اعلیٰ، دونوں کا علم بھی اعلیٰ، دونوں کا شکوہ بھی اعلیٰ، دونوں کی صدائیں بھی اعلیٰ، دونوں کی دعائیں بھی اعلیٰ، دونوں کی وفائیں بھی اعلیٰ، دونوں کی حیائیں بھی اعلیٰ، دونوں کا کنبہ قبیلہ خاندان بھی اعلیٰ۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے۔ جی ہاں، میں جس شخصیت کی بات کرتا ہوں، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں سجا، درندے پرندے چرندے نوری ناری عرشی فرشی کچھ نہیں تھا، وہ عالم ارواح کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی سندیں تیار ہو چکی تھی۔ ایک ان کی سند ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسری ان کی سند ہے اذ یقول لصاحبہ، تیسری ان کی سند ہے ان اللہ معنا۔ اے لوگو، میں حضرت صدیق اکبر پر کیوں قربان نہ جاؤں کہ جن کو قرآن نے ثانی اثنین کہا، پہلے آقا ہے، دوسرے نمبر پر جناب صدیق اکبر ہیں۔ آقا کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، صدیق کے بارے میں آقا کہتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ پھر دونوں کا پیار اتنا، دونوں میں اتنا عشق، دونوں میں تعلق اتنا، دونوں میں الفت اتنی ہے کہ حضرت دونوں کا بچپن بھی ایک، دونوں کا لڑکپن بھی ایک، دونوں کی جوانی بھی ایک، دونوں کا سفر بھی ایک، دونوں کا حضر بھی ایک، دونوں کے غزوات بھی ایک، دونوں کے دکھ بھی ایک، دونوں کے سکھ بھی ایک، دونوں کی جو نا وہ عزت بھی ایک۔ پھر دونوں اس عزت کے اندر فرق، لیکن اس اعتبار سے کہ ہجرت کے اندر آپ اگر دیکھیں گے کہ ہجرت کے اندر بھی دونوں ایک ہیں، ہجرت کے بعد دونوں غار کے اندر بھی ایک ہیں، پھر
پھر دونوں کا قریبی تعلق کافر کو بھی پتا تھا کہ اس اعتبار سے کہ دونوں کا ایک ہی قیمت لگ چکی تھی۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی بیماری بھی ایک ہے، اسباب موت بھی ایک ہے، موت کی کیفیت بھی ایک ہے، بیماری بھی ایک ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے، عجیب اتفاق یہ ہے، پہلے اتفاق کہوں گا بعد میں کچھ اور کہوں گا۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ دونوں کی میت بھی جس چارپائی میں رکھی گئی وہ چارپائی بھی ایک تھی، دونوں کا کفن بھی ایک تھا، اور دونوں جہاں دفن ہوئے دونوں کا حجرہ بھی ایک ہے، اور پھر دونوں جس حجرے سے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ پھر حوض کوثر کے اوپر بھی دونوں ایک ہی ہوں گے، دونوں ایک جگہ پہ ہوں گے۔ پھر میں نے اتفاق کہا، اب میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت تھی، خدا کی قسم یہ اتفاق کی نہیں ہے، یہ نعمت وحبی تھی، وحبی تھی، وحبی تھی۔ تیری کیا بات ہے، کوئی چندے میں دے مال آدھا۔ سامعین محترم، میں اپنی آخری باتیں سنانا چاہتا ہوں، میں اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی روشنی کے اندر میرا تعلق اشاعت التوحید و سنت کے ساتھ ہے، ذرا سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر دور کے اندر، ہر نبی کے مقابلے کے اندر کوئی نہ کوئی فرعون آیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، میرے مقابلے میں جو فرعون آیا نام اس کا ہے ابو جہل۔ سورہ قلم کے اندر اللہ ذکر کرتے ہیں میرے آقا کا، عبدن اذا صلی، نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرعون کی فرعونیت کیا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارأیت الذی ینہا، اس کا تعلق بھی دیکھو، یہ میرے آقا کو خانہ کعبہ میں آنے سے روکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دشمن اور فرعون کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کلا لئن لم ینتہی لنصفعا، ان قریب اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ نے آقا کے مقابلے میں جس فرعون کا ذکر کیا نام ابو جہل تھا۔ پھر آ جائیے سورۃ اللیل کے اندر جو نبی کا دشمن تھا، جو نبی کے مقابلے میں فرعون آیا، پھر سورۃ اللیل کے اندر اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ کیا تو مقابلے میں اسی فرعون کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وصدق بالحسنی، یہ ثانی اثنین کی شان ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو فرعون آتا ہے وقدم بالحسنی، یہ اس کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے دونوں کا دشمن ایک کر کے یہ ہمیں سمجھا دیا لوگوں، جو صدیق کا دشمن ہے وہ جو آقا کا دشمن ہے وہ صدیق کا دشمن ہے، جو صدیق کا دشمن ہے وہ آقا کا دشمن ہے۔ اور جب آقا کے دشمن کی باری آئی آخری صف تک، آخری لائن تک بندہ میری توجہ سے بات سنے گا، جب آقا کے دشمن کی باری آئی تو اللہ نے کہا اُتلم بعد ذالک ظلیم، میرے آقا کا گستاخ، میرے آقا کا دشمن وہ حرام زادہ ہے۔ آقا کا دشمن جس زمانے کے اندر بھی تھا حرام زادہ تھا، جی ہاں، جس نے آقا کی گستاخی کی قرآن نے حرام زادہ کہا۔ جب ہر چیز میں مماثلت ہے تو آقا کے دشمن اور صدیق کے دشمن کے اندر بھی مماثلت ہے، تو اس اعتبار سے صدیق کا دشمن بھی ہر دور کے اندر حرام زادہ تھا۔ جس نے میرے آقا کے اوپر بکواس کی قرآن نے حرام زادہ کہا، جس نے صدیق پر بکواس کی وہ بھی حرام زادہ ہے، جس نے آقا کی توہین کی وہ بھی حرام زادہ ہے، جس نے صدیق کی توہین کی وہ بھی حرام زادہ ہے، جو آقا کے خلاف بھونکا حرام زادہ ہے، جو صدیق کے خلاف آج بھی بھونکتا ہے حرام زادہ ہے، جو آقا کے حرم کے اوپر حملہ کرتا ہے حرام زادہ ہے، جو صدیق کے حرم کے اوپر حملہ کرتا ہے حرام زادہ ہے، جو آقا کی عزت پر حملہ کرتا ہے حرام زادہ ہے، جو صدیق کی عزت پہ حملہ کرتا ہے حرام زادہ ہے۔ تو پھر میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، جس نے صدیق اکبر کے خلاف بکواس کی تھی، لائیے چیلنج بلائیے، سارے چینل بھی بلا دیئے، الیکٹرک میڈیا بھی آ جائے، پھر اس کا ڈی این اے کروایا جائے، کیا اس کا باپ اپنا تھا؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ صدیق کے اوپر بونکنے والا حرام زادہ نہ ہو، صدیق کے خلاف بکواس کرنے والا حرام زادہ نہ ہو، میرے آقا کے خلاف بکواس کرنے والا بھی حرام زادہ۔ اور میرے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا زور سے نہ لگائیے گا، آقا کا دشمن، صدیق کا دشمن
آقا کا گستاخ، صدیق کا گستاخ، وہ کراچی کے اندر ہو حرام زادہ ہے، وہ اسلام آباد کے اندر ہو حرام زادہ ہے، وہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو حرام زادہ ہے، حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔